نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالی شانہ خود پاک ہیں اور پاک ہی مال کو قبول فرماتے ہیں۔ مسلمانوں کو اسی چیز کا حکم دیا گیا جس کا اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو حکم فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم، کہ اے رسولو پاک چیزوں کو کھاؤ اور نیک عمل کرو، میں تمہارے اعمال سے باخبر ہوں۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کہ اے ایمان والو ہمارے دیے ہوئے پاک رزق میں سے کھاؤ۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر کیا کہ جو لمبے لمبے سفر کرتا ہے اور مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی بکھرے ہوئے بالوں والا، غبار آلود کپڑوں والا، یعنی پریشان حال، دونوں ہاتھ آسمان کی طرف پھیلا کر کہتا ہے، اے اللہ اے اللہ، لیکن اس کا کھانا بھی حرام، اس کا پینا بھی حرام، اس کا لباس پہننا بھی حرام، ہمیشہ حرام ہی کھایا، تو اس کی دعا کہاں قبول ہو سکتی ہے؟ لوگوں کو ہمیشہ یہ شک اور یہ سوچ رہتی ہے کہ مسلمانوں کی دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی، لیکن حالت کا اندازہ اس حدیث شریف سے لگایا جا سکتا ہے۔ اگرچہ اللہ جل شانہ اپنے فضل سے کبھی کبھی کافر کی بھی دعا قبول فرما لیتے ہیں، چاہے جائے کہ فاسق کی، لیکن متقی کی دعا اصل چیز ہے۔ اس لیے متقیوں سے دعا کی تمنا کی جاتی ہے۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں، ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ حرام مال سے احتراز کریں، حرام مال سے پرہیز کریں، اور ایسا کون نہیں چاہتا کہ اس کی دعا قبول نہ ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک مرتبہ بحرین سے مشک آیا، تو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ کوئی اس کو مسلمانوں کے درمیان تقسیم کر دیتا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ حضرت عاتکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میں تول دوں گی، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن کر سکوت فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے۔ تھوڑی دیر میں پھر یہی ارشاد فرمایا کہ کوئی اس کو تول دیتا تاکہ اس کو مسلمانوں کے درمیان تقسیم کر دیا جائے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ نے پھر یہی عرض کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سکوت فرمایا، پھر خاموش رہے۔ تیسری دفعہ میں ارشاد فرمایا کہ مجھے یہ پسند نہیں کہ تو اس کو اپنے ہاتھ سے ترازو کے پلڑے میں رکھے اور پھر ان ہاتھوں کو اپنے بدن پر پھیل لے اور اتنی مقدار کی زیادتی مجھے حاصل ہو جائے۔ یہ کمال احتیاط تھی اور اپنے آپ کو محض تہمت سے بچانا تھا، ورنہ یہ ظاہر سی بات ہے کہ جو بھی تولے گا اس کے ہاتھ کو تھوڑا بہت لگ ہی جائے گا، اس لیے اس کے جواز میں کوئی تردد بھی نہیں تھا۔ لیکن پھر بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی کے لیے اس کو گوارا نہیں کیا۔ حضرت عمر فاروق، حضرت عمر بن عبدالعزیز، جن کو عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے، ان کے زمانے میں ایک مرتبہ مشک تولا جا رہا تھا، تو انہوں نے اپنی ناک بند فرما لی اور ارشاد فرمایا کہ مشک کا جو نفع ہے وہ تو خوشبو سونگھنا ہی ہے، یہ ہے احتیاط ان صحابہ رضی اللہ عنہم کا اور تابعین کا اور ہمارے بڑے پیشواؤں کا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ایک شخص کو کسی جگہ کا حاکم بنایا۔ کسی نے عرض کیا کہ یہ صاحب حجاج بن یوسف کے زمانے میں اس کی طرف سے بھی حاکم رہ چکے ہیں، تو عمر بن عبدالعزیز نے
ان کو حاکم سے معزول کر دیا۔ انہوں نے عرض کیا کہ میں نے تو حجاج بن یوسف کے یہاں تھوڑے ہی زمانے کام کیا ہے۔ تو عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا کہ برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تو اس کے ساتھ ایک دن یا اس سے بھی کم وقت رہا۔ مطلب یہ ہے کہ پاس رہنے کا اثر ضرور پڑتا ہے۔ جو شخص متقیوں کے پاس رہتا ہے اس کے اوپر غیر معمولی اور غیر محسوس طریقے سے تقوی کا اثر پڑتا ہے، اور جو فاسقوں کے پاس رہتا ہے اس کے اوپر فسق کا اثر ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے بری صحبت سے روکا جاتا ہے۔ آدمی تو درکنار جانوروں تک کے اثرات پاس رہنے سے آ جاتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ فخر اور بڑائی اونٹ اور گھوڑوں والوں میں ہوتی ہے، یعنی جن کے پاس اونٹ اور گھوڑے ہوتے ہیں ان کے اندر فخر اور بڑائی ہوتی ہے، صحبت کا اثر ہوتا ہے، اور جن کے پاس بکریاں ہوتی ہیں ان کے اندر مسکنت ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ صالح آدمی کے پاس بیٹھنے والوں کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو مشک والے کے پاس بیٹھتا ہے کہ اگر مشک نہ بھی ملے تب بھی اس کی خوشبو سے دماغ کو فرحت ہو جاتی ہے، اور برے ساتھی کی مثال آگ کی بھٹی والے کی سی ہے کہ اگر چنگاری نہیں بھی پڑے تو دھواں تو کہیں نہ کہیں لگ ہی جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ دودھ نوش فرمایا اور اس کا مزہ کچھ عجیب سا معلوم ہوا آپ کو۔ جو صاحب دودھ لائے تھے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے دریافت فرمایا کہ یہ دودھ کیسا ہے، کہاں سے آیا ہے، آپ اس کو کہاں سے لائے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ فلاں جنگل میں صدقے کے اونٹ چر رہے تھے کہ میں وہاں گیا تو ان لوگوں نے دودھ نکالا جس میں سے مجھے بھی دے دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے منہ میں ہاتھ ڈالا اور سارے کا سارے دودھ قے فرما دیا، سارے کا سارے دودھ وہیں الٹی کر دیا۔ ان حضرات کو اس کا ہمیشہ فکر رہتا تھا کہ مشتبہ مال بھی بدن کا جز نہ بنے، چاہے جائے کہ بالکل حرام، جیسا کہ ہمارے اس زمانے میں بالکل شائع اور عام ہو گیا ہے۔ یہ ہے احتیاط ان صحابہ رضی اللہ عنہم کا اور تابعین کا اور ہمارے بڑے پیشواؤں کا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان کی طرح بنائے، اور جس طریقے کی ان کی زندگی تھی ہماری زندگی کو بھی اسی طرح بنا دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔